ناظرین، سن 760 عیسوی بمطابق 142 ہجری کا ایک دن تھا جب سمندر کنارے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ خوف و دہشت کے مارے لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنی کشتیوں کو باندھنے اور شکار کی گئی مچھلیوں کو محفوظ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، تو کچھ سہمے ہوئے لوگ اپنے اپنے جھونپڑوں میں اپنے سامان کی حفاظت میں مصروف تھے۔ ان کی نظریں بار بار کبھی سامان اکٹھا کرنے پر اور کبھی دور سمندر کے اوپر اٹھتے ہوئے گہرے اور خوفناک کالے بادلوں کی طرف جاتی تھی۔ گو کہ ان مچھیروں نے تمام عمر انہی سمندروں میں مچھلیاں پکڑتے اور کشتیاں چلاتے گزار دی تھی، مگر انہوں نے کبھی ہوا اور سمندر کا مزاج اتنا خراب نہیں دیکھا تھا جتنا آج نظر آ رہا تھا۔ آسمان کا رنگ بتا رہا تھا کہ اگر یہ طوفان ساحل سے ٹکرا گیا تو یہ پوری بستی تہس و نہس ہو سکتی ہے۔ طوفان کے سخت آثار دیکھتے ہوئے کچھ بزرگ مچھیرے مل کر اسی بستی کے قریب سمندر کنارے ایک بزرگ کے پاس گئے جو کچھ ہی عرصہ قبل وہاں آ کر آباد ہوئے تھے اور جن کی کرامت سے وہاں پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا تھا۔ مچھیروں نے ان بزرگ سے دعا کی درخواست کی کہ اگر یہ سمندری طوفان ساحل سے ٹکرا گیا تو ہماری ساری جمع پونجی برباد ہو جائے گی اور ہم کسی قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ سن کر وہ بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سمندر کی طرف رخ کر کے عالم جلال میں سمندری لہروں کو دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے گرجدار آواز میں فرمایا، بس وہیں رک جاؤ۔ بابا کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ سمندر گویا ٹھہر سا گیا۔ ہوا کے منہ زور گھوڑے کو جیسے لگام لگ گئی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں بادل چھٹ گئے اور طوفان ختم ہو گیا۔ ناظرین، سن 142 ہجری کے اس بابا کو آج لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے سمندر کو اشارہ کر کے کہا تھا کہ بس وہیں رک جاؤ، اور جس ساحل پر یہ واقعہ پیش آیا تھا آج وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی آباد ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی دعاؤں سے طوفان ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ روایت بابا کے عقیدت مندوں اور کراچی کے مقامی لوگوں میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے ولی کے کراچی آمد سے پہلے یہ علاقہ ہمیشہ طوفانوں کی زد میں رہتا تھا اور ان کی دعاؤں کے طفیل سے یہ شہر آج تک ہر قسم کی سمندری بلاؤں سے بچا ہوا ہے۔ ناظرین، 1200 سال کی قدیم تاریخ کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن گزشتہ ایک صدی کے معلوم ریکارڈ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس صدی میں کتنے ہی خطرناک سمندری طوفانوں کا رخ کراچی کی طرف ہوا، لیکن اچانک یہ طوفان اپنا راستہ بدل کر نکل گئے۔ اس ریکارڈ کے مطابق کوئی بھی سمندری طوفان یا سائیکلون کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرایا۔ ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر گیا۔ کسی نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور ٹھٹھا بلوچستان یا گجرات کے ساحلوں سے جا ٹکرایا۔ کسی کی شدت کراچی ٹکرانے سے پہلے اتنی کم ہو گئی کہ کراچی محفوظ ہی رہا۔ اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو وہ سائیکلون کے تھم جانے سے پیدا ہونے والے آفٹر ایفیکٹس، طوفانی ہواؤں اور بارشوں سے ہوا۔ عبداللہ شاہ غازی کا مزار کم و بیش 1300 برس سے کراچی میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ اس حوالے سے تاریخ بتلاتی ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں بنو امیہ کی سلطنت اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ ہر طرف انتشار پھیلا ہوا تھا کہ حسنی حسینی سادات کے ایک فرد سید محمد نفس زکیہ کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے زیر سایہ حاصل کی۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے سلسلے میں شدید کشمکش جاری تھی اور سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ 138 ہجری میں آپ کے والد گرامی سید محمد نفس زکیہ نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کی ابتدا مدینہ منورہ سے کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم کو اس سلسلے میں بصرے روانہ کیا،
لیکن عباسی حکمرانوں نے سادات کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی کیونکہ وہ ان سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ سادات کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی گئی۔ اس دور میں سادات کے کئی بچے یتیم ہوئے اور کئی خواتین بیوہ ہوئیں۔ سید نفس زکیہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیا، لیکن جب حضرت عبداللہ کے چچا حضرت ابراہیم دیباج کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تو حضرت عبداللہ شاہ غازی اس انتشار سے محفوظ رہنے کے لیے عراق سے ہوتے ہوئے سرزمین سندھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ اپنے 20 رفقا کے ساتھ پہلے کوفہ گئے، وہاں کئی گھوڑے تجارت کی غرض سے خریدے اور طویل مسافت طے کرتے ہوئے سندھ پہنچے۔ بر صغیر میں خطہ سندھ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہاں سب سے پہلے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام اہل اللہ کے پاکیزہ کردار اور حسن اخلاق سے پھیلا۔ اس سلسلے میں ابتدائی کرن حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ سندھ کی دھرتی پر پہلے صوفی تھے جس نے اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ نے اسلام کی ترویج کے لیے کوششیں کی اور صدہا لوگوں کو اسلام سے آشنا کرایا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے حسن اخلاق سے بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے اور آپ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، کیونکہ سادات اور اہل بیت میں آپ ہی واحد ہستی تھے جن کی آمد سب سے پہلے یہاں ہوئی، لہٰذا کچھ حاسدین بھی پیدا ہو گئے اور عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا، جھوٹی اطلاعات فراہم کرنا شروع کر دی۔ ادھر عباسی خلیفہ منصور کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سندھ میں آپ کی موجودگی کو خلافت کے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ آخر خلیفہ منصور نے 151 ہجری میں عمر بن حفص کو سندھ کی گورنری سے معزول کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کی جگہ ہشام بن عمر کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عمر بن حفص کے معزول ہونے کے بعد خلیفہ منصور عباسی نے ہشام بن عمر کو عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے خط لکھا۔ چنانچہ ہشام نے انہیں قتل کرنے کے بعد ان کا سر خلیفہ منصور کو بھیج دیا۔ اس زمانے کے اجاڑ مقام کی وہ پہاڑی کہ جہاں آپ کو دفنایا گیا آج بین الاقوامی شہرت کے حامل شہر کراچی کا حصہ ہے۔ کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ 151 ہجری سے آج تک آپ کے مزار مقدس پر لوگ چوک در چوک حاضری دیتے ہیں۔